الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہیں۔ تمہید کا باب ختم ہو چکا ہے اس میں، اور اب نصارہ پہ اتمام حجت ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ واقعہ بھی انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے اور پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ یعنی لوگوں سے الگ ہو کے خاص تربیت ان کی ہو رہی تھی نا، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور دنیا کی تمام عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی ایک عظیم نشانی کے ظہور کے لیے منتخب کر لیا، یعنی مسیحا کی ولادت کے لیے منتخب کر لیا۔ اس لیے اے مریم اب اپنے پروردگار کی فرما برداری میں لگی رہو اور اس کے حضور میں جھکنے والوں کے ساتھ رکوع اور سجود کرتی رہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سلیکٹ کیا، ان کی خاص تربیت کی، آنے والے مراحل اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو یہ گائیڈ لائن دی جا رہی ہے کہ اب تم اس کے لیے تیار کر لو۔ اور یہ جو اپنی ایک عظیم نشانی ہے، اس کے حوالے سے یہ اس فٹ نوٹ کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ اس میں ہے، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کے لیے منتخب کر لیا، جو بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی بن کر آئے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ سیدہ مریم کے لیے یہ ایک ایسا شرف ہے جس میں ان کا کوئی شریک، کوئی اس کے طرح کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد فرمایا، یہ غیب کی باتیں ہیں اے پیغمبر جو ہم تمہیں وحی کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہیکل کے خدام یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اپنے اپنے کرے ڈال رہے تھے، تو تم اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے، اور نہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ اس معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ کہا کہ انہیں یاد دلاؤ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب وجاہت اور مقربین میں ہوگا، لوگوں سے گہوارے میں بھی اپنی نبوت کا کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حضرت زکریا کو پیچھے یحییٰ کی بشارت دی تھی نا، حضرت یحییٰ کی بشارت دی تھی، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بشارت دیتے ہوئے ان کو ساری باتیں کہی تھیں، اور ان کو تیار کیا تھا کہ میں تمہیں نبی دینے والا ہوں، اور ان کی تعریف کی تھی، اور وہ دنیا میں کیا کریں گے اس کے حوالے سے پہلے سے ہی حضرت زکریا کو بتایا تھا۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا تھا کہ جب وہ ہیکل میں عبادت کے لیے بیٹھا کرتی تھی، اعتکاف کرتی تھی، تب فرشتوں نے آ کر یہ خبر دی کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ ایک اہم بات ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کہا کہ اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی بشارت دیتا ہے۔ اصل میں بغیر مرد کے ساتھ تعلق کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے، ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کی ولادت کا ایک خبر دی تھی۔ یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی ان کے لیے خبر تھی۔ تو اس کو اگر اسی طرح کہہ دیا جاتا ہے کہ مریم تمہارے ہاں ایک بچہ ہوگا، تو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ اور جس طرح کی ان کی شخصیت تھی حضرت مریم کی، ان کے لیے یہ بات ایک بڑی تکلیف دہ بات ہو جاتی کہ وہ تو اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے اللہ کی عبادت اور ریاضت کے لیے وہاں بیٹھ گئی ہیں، اور اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اللہ سے تعلق ہے ان کا، اور وہ بہت اسٹرانگلی فیل کر رہی ہیں خدا کے ساتھ کنیکٹڈ، اور یکا یک یہ کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ تمہارے ہاں جو ہے وہ بچہ ہونے والا ہے، تو یہ تو ان کے لیے بڑی ایک تکلیف دہ بات ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو فرشتے کو بھیجا، تو
तो फरिश्ते ने उन्हें जाके पहले कहा कि तुम्हें एक फरमान की यानी एक ख़ास तरह की बुशारत देने लगे हैं अल्लाह, एक ख़ास करम तुम्हारे पे होने लगा है। और वो फरमान जो है वो क्या है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। वो ईसा इब्ने मरियम यानी हज़रत मरियम का बेटा होगा, और ये बात इस बात की अलामत थी कि इसका कोई बाप नहीं होगा। वो दुनिया और आखिरत में साहिब वजाहत होगा। हज़रत याह्या की खुशखबरी देते हुए उन्होंने कहा था ना, वो एक फरमान की तस्दीक करने वाले होगा, यानी हज़रत ईसा की तस्दीक करेगा, सरदार और दुनिया की लज़्ज़तों से किनारा कश होगा। उसके लिए यानी उनके लिए जो लफ्ज़ आया वो सरदार और दुनिया की लज़्ज़तों से किनारा कश वाला होगा, और इनके लिए आया कि वो साहिब वजाहत होगा। तौरात है उसके और तौरात और इंजील जो है उसमें से कुछ जो रिवायात की सूरत में डिफरेंट पोर्शन हमारे पास अभी तक मौजूद हैं, जिनमें के हजरत ईसा की जिंदगी के सारे वाकयात मौजूद हैं। उनमें से जो चंद अहम तरीन हैं वो लोका है। तो उसकी रवायत को यहाँ पर मेंशन किया है कि लोका की रवायत से मालूम होता है कि 12 साल की उम्र में हजरत मसीह ने पहली बार हैकल में तालीम दी। यानी जब वो पैदा हुए तो गहवारे में उन्होंने अपनी गवाही दे दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, और मेरा नाम ईसा इब्ने मरियम है। मैं मसीह हूँ, वही मसीह जिसका कि तुम्हारे साथ वादा था, तुम इंतजार में थे। फिर उसके बाद वो 12 साल के जब हुए तो उन्होंने पहली दफा बाकायदा हैकल में तालीम लेना शुरू की। ये एक अजीब वाकया था कि 12 साल का नौजवान छोटा लड़का, जो कि 12 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती ना, वो आया और वहां पर जब खिताब करने लगा, जब वो लोगों के साथ बात करने लगा, उसने वहां पर पहली दफा जब तालीम देना शुरू की, बात करना शुरू की, लेक्चर देना शुरू किया, तो उनकी तालीम की हिकमत और मार्फत, कलाम की बलागत, उनका लबो लहजा, उसमें जो अजमत थी, जलालत थी, वो एक कमाल था। और वो ऐसा था कि जो फकीह और फरीसी यानी वो जो वहां पर जो बहस करने वाले फिका के माहिर, उलूम फिके यहूदी फिरके जो शरीयत पढ़ते पढ़ाते थे, उनके आलम थे, वो सारे जो हैं सरदार, काहन, हैकल का तमाम अमला, वो दम बखुद हो गया। वो हैरान रह गया कि 12 साल का बच्चा कैसी बात कर रहा है और किस कदर दिल पे लगने वाली बात है। वो हैरानी के आलम में एक दूसरे से पूछते फिरते थे कि ये कौन है जो इस शिको से बात करता है। मालूम होता है आसमान से उसको कोई इख्तियार मिला हुआ है, ऐसे वो बात करता है। क्योंकि बस्तियों में जब उन्होंने तबलीग शुरू की तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक हलचल मच गई। खलकत उनकी पड़ती थी, फिक्र फरीसी सब पर एक ऐसा आलम तारी था कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे बात कर रहा है, ये कैसा एक नौजवान छोटा सा लड़का है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो वो फिर उनको जिज करने के लिए उनसे बहुत अजीब और गरीब किस्म के सवालात पूछते थे, लेकिन सैयदना मसीह 2 लफ्जों में जब उनको जवाब देते थे तो वो ऐसे बाकमाल जवाब होते थे कि वो उनकी जिससे बोलती बंद हो जाना होता है ना, उस तरह से हो जाता था। और किसी को फिर उनके सामने जुबान खोलने की जुर्रत यानी इल्म जब बोलना शुरू करता है और उसके अंदर एक खास कैप्चर कर देने की सलाहियत होती है, और आप अगर रिसेप्टिव हैं, आपका दिल उसकी तरफ मायल हो रहा है, तो वो आपको कैप्चर कर लेता है। और फिर आप इस काबिल नहीं रहते कि आप उसके साथ बेतुकी और फजूल किस्म की आर्ग्यूमेंट करें, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग और सही और सच्चा और खरा होता है कि वो सीधा जाके आपके दिल पे लगता है। तो फिर उनको बात करने की जरूरत नहीं रही। थोड़े ही दिनों में उनकी वजाहत का गलगला और हुआ, और अवाम उनको इसराइल का बादशाह कहने लगे और उनकी बादशाही के गीत गाने लगे। यहाँ तक कि रोमी हुकाम जो हैं उनके सामने भी ये मसला एक अहम हैसियत के तौर पर आ गया, और वो अपनी तमाम कुव्वत और जबर के बावजूद सैयदना मसीह की अजमत और सदाकत और बेपनाह मकबूलियत से मगलूब हो गए। और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी
تب بھی وہ بہت کہا کہ وہ بات کرے گا، تو بڑی عمر کے تو ساری بات کرتے ہیں، لیکن یہاں بات کون سی کرے گا؟ یعنی ان پہ وحی ہوگی اور وہی جو ہے وہ اس کو بیان کریں گے، اور صالحین میں شمار ہوگا اس کا، یہاں پہ بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت مریم وہ بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کیسے کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا، اور جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے ہو جا، اور وہ پھر ہو جاتا ہے، لہٰذا اسی طرح ہوگا، اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی، میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے فی الواقع پرندہ بن جاتا ہے، میں تو وہی کر رہا ہوں جو میرا رب مجھے حکم دیتا ہے، میں اس کے حکم سے یہ کر پاتا ہوں، وہ کرواتا ہے تو میں کرتا ہوں، تو اور اندھے اور کوڑی کو بھی میں اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں۔ وہ مسلسل یہ بتا رہے ہیں، انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا تھا نا انہیں، کیونکہ انہوں نے ان یوزول ایسی باتیں کر کے دکھائی تھی جو کہ ایک نارمل انسان نہیں کر سکتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کے وہ چنے ہوئے ہیں جو کہ خدا کی طرح کے کام کر رہے ہیں، تو یہ خدا کے بیٹے ہو گئے۔ تو جبکہ وہ مسلسل کیا منادی کر رہے ہیں، کیا بات فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو کچھ گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ پھر کہا کہ اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا تم اس کی بندگی کرو، اور یہی سیدھا رستہ ہے۔ پھر فرمایا پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ لوگ انکار ہی کریں گے تو اس نے حواریوں سے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر کہا کہ ہم پروردگار ہم نے اسے مان لیا اور جو آپ نے نازل کیا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے رسول کی پیروی اختیار کر لی ہے، سو آپ ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ یہ ہوا اور بنی اسرائیل نے اس کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنا شروع کی، اور اللہ نے بھی ان کے جواب میں خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس وقت جب اللہ نے کہا ایسا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک کے لیے ان منکروں پر غالب رکھوں گا، اور پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت میں تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو یہ تدبیریں کیا تھی؟ یہ بڑی مختصر سی اس میں جو بیان ہوئی ہیں وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس میں بہت سارے لفظوں کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ کنفیوژن کریٹ کی جائے، حالانکہ یہ بڑی واضح اور صاف ہدایات ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ آپ کے ساتھیوں پر اور آپ پر الزام لگا دیا کہ یہ اسلاف کی روایات، یعنی پرانے لوگ جو ہیں ان کی روایات توڑنے اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ الزام ان پہ لگا کے تو عوام کے جذبات بھڑکائے جا رہے تھے۔ دیکھیں ہمارے لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ بنی اسرائیل سے ہم ذرا سے بھی پیچھے نہیں ہیں، ہم اسی یعنی اللہ کے رسول کی جو وہ ہدایات لے کے آئے، ہم نے بالکل ان کو اسی طرح پس پشت کے ڈالا ہوا ہے جس طرح کہ بنی اسرائیل نے ڈالا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو تدبیر یہ کی کہ ان کے اوپر الزام لگاؤ کہ یہ تو بزرگوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اپنے جو مخصوص آدمیوں نے بھیج کر ان سے وہ ایسے سوالات پوچھتے تھے جن سے ان کے اوپر کفر اور ارتاد کے فتوے لگائے جائیں۔ دیکھیں ہے نا، آپ دیکھیں بالکل وہی کچھ یہ کرتے ہیں، اور وہی کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ کام ان کے جو فقیہ اور فریسی تھے وہ کر رہے تھے، اور جو سیدنا مسیح تھے وہ تمثیلوں کے ساتھ اور تشبیہوں کے ساتھ جو بات کرتے تھے اس سے پھر وہ ان کے اوپر الزام لگا دیتے تھے۔
اور تیسرا وہ کیا کرتے تھے، جو اقتدار تھا اس وقت رومیوں کا تھا ملک پہ، تو ان کو بھڑکاتے تھے، ان کو ایسے مواد بھیجتے تھے جس سے پتا چلتا تھا کہ جیسے حضرت مسیح جو ہیں وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں بغاوت کے لیے۔ اور چوتھی تدبیر یہ کی گئی کہ سیدنا مسیح کے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودا کو، جو منافق تھا، یہود نے رشوت دے کر اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ حضرت مسیح کی مخبری کرے گا اور انہیں گرفتار کروائے گا۔ یہ وہ کام کر رہے تھے۔ اور اس میں اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اللہ نے اللہ کا معاملہ بہت کمال معاملہ ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ وہی چیز، جو وہ گڑھا جو ہم نے کسی کے لیے کھودا ہوتا ہے، ہم خود اس میں گرتے ہیں۔ یہ بڑی سادی سی ایک مثال ہے۔ اسی طرح جو معاملہ کسی کے ساتھ ہم برا کرنے کا سوچتے ہیں، وہ معاملہ اصل میں ہمارے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہودا کو تیار کیا کہ تم نے مخبری کرنی ہے اس حضرت عیسیٰ کے حوالے سے۔ تو جب وہ ان کے پاس آیا تو اس کی صورت یہ ہوئی کہ اس نے کوہ زیتون کی خلوت گاہ میں مسیح علیہ السلام کی مخبری کی تھی۔ اس کی صورت انہی جیسی ہو گئی۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اس وقت جب اللہ نے کہا، اے عیسیٰ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو کہا کہ اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پہ غالب رکھوں گا۔ تو کہا کہ پھر تم سب کو بالآخر میرے پاس آنا ہے، سو اس وقت تمہارے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب جو پہلے نصارہ تھے نا، وہ مسیح کہلاتے ہیں۔ کہا پھر یہی نہیں، ان منکروں کو میں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مدد نہ پائیں گے، اور جنہوں نے مانا اور اچھے عمل کیے تو ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ظالموں کو اللہ ہرگز دوست نہیں رکھتا۔